باقی یہ جو حلیم کا جو ہے یہ اس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں نے کبھی کسی دیندار آدمی کو حلیم پکاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ یہ جو گلی محلے میں بیچارے لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں، ان کو ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ ٹائم چاہیے کہ بھئی کچھ ہم ٹائم پاس کریں، تو یہ لکڑیاں جمع کر کے قربانی کا گوشت فریج میں رکھا ہوا ہوتا ہے سب نے بھر کے، تو وہ سب گٹکا بھی چلتا رہتا ہے اور سگریٹ بھی چلتی رہتی ہے، اور بعض جگہوں پر سٹوں کا بھی حساب کتاب شروع ہو گیا ہے، یہ حلیم کے دوران پھر سٹے بھی لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے میں خصوصی گزارش کروں گا کہ آپ سفر میں پکا لو، ربیع الاول میں پکا لو، محرم کو معاف کر دو، اس لیے کہ ایک عام آدمی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ سنت ہے بدعت ہے، وہ عمل کو دیکھ کے یہی سمجھتا ہے کہ یہ سنت ہے، اس لیے اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ کیوں گناہ کما رہے ہو خام خامے؟ حلیم کھانے کے اور پکانے کے اور بہت سارے جو ہے ایام ہیں، بہت سارے دن ہیں، اور انٹرٹینمنٹ کے اور بہت سارے جائز طریقے بھی ہیں، تو کیوں بدعت کا گناہ اپنے ذمے مول لیتے ہو؟ غیر مسلم یہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کیا کر رہے ہیں۔ ایک عیسائی نے لکھا اپنی کتاب میں، ایک رائٹر تھا، میں نے اس کی کتاب پڑھی، اس نے یہ لکھا کہ مسلمانوں کے ہاں 3 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید میلاد النبی۔ حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ 2 عیدیں ہیں، لیکن اس نے چونکہ یہی دیکھا، کھارا در میں رہتا ہوگا وہ، یا کہیں ایسے علاقوں میں جہاں عید میلاد النبی جوش و خروش سے منائی جاتی ہے، تو اس نے یہ لکھ دیا کہ مسلمانوں کے ہاں کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ 3، حالانکہ مسلمانوں کے ہاں 2 عیدیں ہیں۔ تو غیر مسلم ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا سال کھاتے رہتے ہیں مسلمان، محرم میں حلیم کھاتے ہیں، پھر ربیع الاول میں حلوے پکاتے ہیں، مٹھائیاں پکاتے ہیں، پھر ان کے ہاں کوئی مر جائے تو تیسرے دن دیگے پکاتے ہیں، اس دن بھی پکاتے ہیں جس دن مرے۔ تو یہ کیا، یہ غیر مسلم تو دیکھتے ہیں نا یہ ساری چیزیں، وہ جب دیکھے گا تو بولے گا ان کا مذہب میں ہر وقت کھانا ہے، کھاتے رہو، مٹھائیاں کھاتے رہو، حلوے کھاتے رہو، بالوشاہیاں کھاتے رہو، اور بس یہی ہے ان کے مذہب میں۔ تو حالانکہ ہمارے مذہب میں کھانا نہیں ہے، ہمارے مذہب میں روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، روزے ایام 20 کے روزے، پیر جمعرات کا روزہ، اس کے علاوہ بھی بغیر کسی دن کے تعین کے بھی نبی نے روزے رکھے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزے رکھتے چلے جاتے تھے، کوئی دن تعین کے بغیر کہ بھئی ایام 20 ہے یا پیر جمعرات ہے، بس ویسے ہی روزہ۔ تو اتنی کثرت سے روزے رکھے ہیں، امت کو بھی ترغیب دی، صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے۔ جو چلے روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم کھائیں پیئیں تو نہیں، اور اگر کھانا پینا بھی ہے تو اس کھانے کو مذہب کا نام نہ دیں، بولے میں پیٹو ہوں، مجھے کھانے کا شوق ہے، میں کھاتا ہوں، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے، یہ کہہ کے کھایا کریں۔ یہ نہیں کہ آج چونکہ محرم ہے لہذا ہم حلیم کھائیں گے، ابا کا انتقال ہو گیا لہذا ہم مرغا کھائیں گے اور بریانی پکائیں گے اور کھائیں گے بھی اور کھلائیں گے بھی۔ یہ آپ کھا رہے ہیں کس کے نام پہ؟ بولے بھائی مذہب کے نام پہ کھا رہے ہیں۔ تو اگر کہیں آپ کے گھر، کسی کے گھر سے آپ کے لیے حلیم آتا ہے تو اس کو واپس کر دیں، بولے ہم لوگ یہ والے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو ہم لوگ یہ والے نہیں ہیں۔ ربیع الاول میں حلوہ آتا ہے تو بولتے ہیں ہم لوگ حلوے والے نہیں ہیں، اور محرم میں حلیم آتا ہے تو بولے ہم لوگ، اب یہ والے کا کچھ بھی مطلب سمجھ سکتے، یعنی کھانے پینے والے نہیں ہیں ہم لوگ، کھاتے ہیں اپنے خرچے پہ، اللہ کا شکر ہے، صحت کے لیے، ذائقے کے لیے، لذت کے لیے، مذہب کے نام پہ نہیں کھاتے۔ تو منع کر دیں، اور اگر منع کرنے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ غصہ ہو جائے گا اور بے عزتی محسوس کرے گا، تو اس کو اتنا ضرور کہہ دیں کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے اسلام میں رکھ تو رہا ہوں مگر آپ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ پھر رکھ کے کسی کو کھلا دیں، کسی غریب مسکین کو صدقہ کر دیں، خود نہ کھائیں آپ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ربیع الاول کے حلووں کا بھی یہی حکم ہو گیا اور محرم کے حلیم کا بھی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلیم کا فلسفہ کیا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں کچھ بھی نہیں ملا تو اب ان کی یاد میں لوگوں کو کھلاؤ۔ تو عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کسی سے پوچھا یہ حلیم کیوں پکایا جاتا ہے، انہوں نے کہا حلیم میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، حلیم میں دال بھی آ گئی اور گوشت بھی آ گیا اور چاول بھی آ گیا اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جاتا ہے حلیم میں۔ اب تو ایسا سنا ہے کہ پرچی پہ حلیم گوشت لکھ کے دیگ میں ڈال دیا جاتا ہے، اسی سے ذائقہ آتا ہے گوشت۔ تو کیا کیا ڈالا جاتا ہے اس میں؟ تو کہہ رہے یہ اس لیے کہ ساری چیزیں کسی غریب کے پیٹ میں چلی جائیں، تو چاول کھلانے کا ثواب بھی مل جائے گا، گوشت کھلانے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور دال کھلانے کا ثواب بھی مل جائے گا، جو کھلانے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اس لیے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں شہادت پیش کی ہے روزے کی حالت میں،
تو اگر کسی نے 10 محرم کو منانا ہے, حضرت حسین کی یاد منانی ہے, تو سبیلیں لگا کے منائے گا یا روزہ رکھ کے منائے گا؟ سبیلیں لگائی جا رہی ہیں. بھائی وہ کربلا میں بھوک اور پیاس سے شہید ہو گئے, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بیٹے تھے, بہت سارے بیٹے تھے حضرت حسین کے, سارے بیٹے شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں, صرف ایک حضرت زین العابدین زندہ بچے ہیں. تو کتنا بدترین ظلم ہے. تو اس ظلم کی یاد کیسے عجیب و غریب طریقے سے منائی جا رہی ہے, سبیلیں لگا کے. یہ تو عقل بھی جو ہے اس پہ حیران ہوتی ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو اور اس کی شہادت ہو جائے, اس دن آپ کھا کے اور کھلا کے منا رہے ہوں. یہ کتنی غیرت اور حمیت کے خلاف ہے. اس کی نہ کوئی عقلی لاجک بنتی ہے, کوئی منطق اس کی سمجھ میں نہیں آتی. مگر جہاں کھانے پینے کا معاملہ آئے گا, مسلمان تمام منطقوں کو ایک طرف رکھ دیتا ہے کہ ابھی کھا لو, اس کے بعد دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہم نے صحیح کھایا ہے کہ غلط کھایا ہے. تو اس کے بعد کیا الٹی تھوڑی کریں گے, اس کو باہر تھوڑی نکالیں گے غلط کھایا ہے اگر. تو شروع سے ہی احتیاط کریں, مذہب کو بدنام نہ کریں. قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ اللہ نے کہاں کہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو. جو اللہ نے کہا ہے اس کو ہم کریں گے, جو نہیں کرنے کا کہا اس سے ہم اجتناب کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.